تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کل جو ہے سورۃ الشمس پڑھے تھے، ہے نا؟ اب سورۃ اللیل میں، سورۃ الشمس میں بس ہمیں اعمال پر ہی ابھارا گیا تھا، ہماری زندگی میں تقوی کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سورت بھی جو ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے، سورۃ البلد۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، یہاں پر اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی لام بھی جو ہے، لا جو ہے یہ بھی قسمیہ ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی بلد کی، یعنی شہر کی۔ کون سا شہر ہے یہ؟ مکہ معظمہ ہے۔ مکہ معظمہ، مکہ شہر کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو اس شہر میں حلال کیا جائے گا لڑائی کو۔ حلم جو ہے، حل کے معنی یہاں پر حلت، یعنی لڑائی کو حلال کیا جانا۔ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین کو کا وجود بخشا، تو شروع دن سے ہی مکہ معظمہ کو حرمت والا مقام بنایا۔ وہاں پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا، کسی پر سختی نہیں کی جا سکتی، یعنی کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حدود حرم میں، مکہ معظمہ میں، مکہ شہر میں، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا، کسی موذی جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا، وہاں کے گھاس پتوں کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا، وہاں کے کانٹوں کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس مقام کو، اس شہر کو بڑا ہی حرمت والا، برکت والا بنایا، ہر کسی کے لیے رحمت والا بنایا۔ مگر ایسے شہر میں، اور یہ جو ہے صرف دین اسلام سے تعلق رکھنے والوں کو اس کا علم ایسا نہیں تھا، بلکہ شروع دنیا سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی جتنے لوگ آئے، چاہے وہ مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے، اپنے نبیوں پر ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے، اسی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لائے یا نہیں لائے، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ہر کسی کو اس کی حرمت کی خبر تھی، اور ہر کوئی اس کا خیال رکھتا تھا کہ مکہ معظمہ کو شہر امین سمجھا جاتا تھا، حرمت والا شہر سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر کوئی قتال نہیں ہوتا تھا، وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو ایک سرداری حاصل تھی، وہاں کے خدمتگاروں کو سردار سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ایک شرافت اللہ رب العالمین نے اس زمین والوں کو بڑی شرافت دے رکھی تھی۔ تو اب وہ شرافت کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس زمین کو شرافت دینے کا، اس مقام کو شرافت دینے کا مقصد جو ہے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کا مبعوث ہونا اس زمین سے تھا۔ یعنی اس زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث ہونا تھا۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کی جگہ تھی، وہ پیدائش گاہ تھی۔ تو اس کی وجہ سے، مکین کی وجہ سے، مکان کی عظمت اور شرافت میں اضافہ ہوا تھا۔ تو جس کے خاطر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، اور جس کے خاطر اللہ رب العالمین نے عرش و فرش کو، جنت و جہنم کو، لوح و قلم کو، سب کچھ بنایا، اب ان کو ہی، اور جس کے خاطر اس زمین کے ٹکڑے کو، اس زمین کے اس حصے کو مکرم معظم بنایا، اب کفار مکہ نے آپے سے باہر ہو کر، دشمنی پر تل کر، اسی ذات کو نقصان پہنچانے لگ گئے، مارنے کا، نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت میں ان کو یہ تسلی دی اور یہ اطمینان دلایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ ان قریب تم پر ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ اس میں تمہارے لیے ان کافروں کا قتل کرنا حلال کر دیا جائے گا، قتال حلال ہو جائے گی۔ یعنی یہ مکہ مکرمہ، فتح مکہ کی خوشخبری دی جائے۔ فتح مکہ کے دن جو اللہ رب کے نبی علیہ السلام پر قتال کو حلال کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب مکہ کی زمین لوگوں نے تنگ کر دی،
باوجود وسعت کے وہ تنگ معلوم ہونے لگی، مسلمانوں کا گزارا مشکل ہو گیا، ایمان اور اسلام پر چلنے والے کا اگر پتہ بھی چل جاتا تو پھر ان کے زندگی کے لالے پڑ جاتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو کچھ صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہجرت کا واقعہ تو پتہ ہے ہر کسی کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا بھی گھیراؤ ڈال لیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر بند رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر وہ لحاف پھوڑ کے لیٹ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان سے تم نکل جاؤ، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی میں ایک مٹی لی اور ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان کے اوپر اڑایا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو اور اپنے سروں میں گری ہوئی ایسی ہوا کی وجہ سے گری ہوئی مٹی کی طرح وہ جو ہے ملتے ہوئے رہ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کے درمیان سے نکل گئے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کے نبی اندر موجود ہے۔ اب کافی دیر کے بعد نکلے ہی نہیں، تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور جا کر دیکھا تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے نبی کبھی کے نکل چکے تھے۔ یعنی ان آیات کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور انہی کافروں کے درمیان سے اللہ کے نبی نکل چکے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نکل رہے تھے، جا رہے تھے مکہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ اس شہر میں لوٹاؤں گا، دوبارہ اس شہر میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وہ ہے نا قرآن شریف کی آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی میعاد، تو یہ والی آیت ہے جو آج کل یہ بات مشہور ہے کہ اگر حج میں جائیں یا عمرے میں جائیں تو وہاں پر کسی دیوار پر لکھ کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس دوبارہ ہمیں وہاں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے، اور مارے غم کے مارے دکھ کے پلٹ کے دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پلٹ کر دیکھتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے شہر، مجھے تجھ سے اگر تیرے رہنے والے اگر نہ نکالتے تو میں ہرگز یہ زمین اس شہر کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کو اپنے مادری شہر سے بے انتہا اور بے پناہ محبت تھی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر تسلی دے کے یہی فرما رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اس کے معظم ہونے کی، اس کے مکرم ہونے کی۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں وانت حل بہذا البلد، کہ تم پر اس شہر میں لڑائی کو حلال کرنے والا ہوں، ووالد وما ولد، اور آپ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اوپر کی آیت میں قسم کھائی زمین کے اس حصے کی جو ساری زمین میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم، اور سب سے مطلب درمیانی ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے۔ مکہ معظمہ جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، یہ پوری زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، اگر جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سینٹر میں آتا ہے۔ تو اور یہ یعنی زمینوں کے اعتبار سے یہ اس کی کیا بولا جائے گا، بنیاد، اصل بنیاد وہیں سے شروع ہوئی ہے، زمین کو وہاں سے ہی پھیلا کر پھر آگے بڑا کر دیا گیا ہے، پوری زمین کو پھیلایا گیا ہے اسی جگہ سے، وہ سینٹر پوائنٹ رہا، پھر وہاں سے آگے کو زمین پھیل کر پوری دنیا کی زمین، مطلب ہماری زمین کی پوری گولائی مکمل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمین کے سینٹر پوائنٹ کی، یا معظم، ساری زمینوں میں جو سب سے زیادہ معظم حصہ ہے، مکرم حصہ ہے، مشرف حصہ ہے، اس کی قسم کھائی، اصل بنیاد کی جگہ کی قسم کھائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اب یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اس زمین میں بسنے والوں کے بنیاد کی، اس زمین پر بسنے والوں کے بنیاد کی، یعنی وہ والد وما ولد، یعنی قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی، یعنی یہاں پر انسانی باپ سے مراد والد، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم، تو والد سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مکرم اور معظم رہے، سارے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا گیا، اور وہ پوری انسانیت کے وہ باپ ہیں، پوری انسانیت کے وہ بنیاد ہیں، وہ اصل جڑ ہیں، وہ پوری انسانیت کے وجود میں آنے کے وہ ذریعہ ہیں۔ تو ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر ان سے نکلنے والی اولاد کی قسم کھائی گئی، یعنی ساری انسانیت کی قسم کھائی ہے۔
لقد اب ختم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی تحقیق کے کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی آواز آ رہی ہے؟ مائک اپنی بند کر سکتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کیا ہم نے انسان کو مشقت والا بنایا، مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس پر مشقتوں کو ڈھانک دیا ہے کہ انسان، دنیا اور انسان یہ مشقت سے خالی نہیں ہے. یعنی جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اپنے ماں کے رحم میں، مادر رحم میں بھی مشقتیں اٹھاتا ہے. یہ کہ کالی کھوٹری میں بند اندھیری میں وہ وجود پاتا ہے. پھر پیدائش جب دنیا میں آنا ہوتا ہے تو بھی بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مشقتوں کے ساتھ ہی باہر آتا ہے، اس کو بھی اپنی جانب سے قوت لگانی پڑتی ہے. تو پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے کھانے پینے کا نظام، روئے بغیر اس کا کھانا پینا نہیں ہو سکتا. پھر دودھ کے پینے کی بھی وہ مشقت اٹھاتا ہے، اس کو آسانی سے دودھ بھی نہیں مل سکتا. پھر اس کے بعد جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی اپنی کمائی میں، اپنی روزی روٹی میں، اسی طریقے سے کسی اور ہر چیز کے حاصل کرنے میں، دنیا کے ہر کام میں، اس کی 24 گھنٹے والی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کو مشقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. بغیر مشقت کے کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے مشقت پر اٹھایا ہے، مشقت کے ساتھ مشقت پر بنایا ہے، بغیر مشقت کے اس کا گزارا نہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم مشقت کے بغیر پیٹ بھر لیں تو کوئی ہمارے منہ میں لقمہ نہیں ڈال دے گا. کوئی ہمارے دانتوں کو چبانے کی مشقت سے بچانے کے لیے ہم یوں کہیں گے کوئی ہمیں گرائنڈ کر کے ہمارے منہ میں ڈال دے تو پھر نگلنے کی بھی مشقت رہے گی، ہے نا. یعنی بغیر مشقت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. کبھی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، کبھی راحت کو قربان کرنا پڑے گا، کبھی اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا. یعنی اسی طریقے سے دیگر چیزوں کو ہر موقع کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے مشقت اس کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے. اب یہاں پر انسان کو مشقت میں بنایا ہے کہہ دیا. اب اس کے آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یعنی میں نے انسان کو بنایا اور میں نے اس کو ایک ترتیب دی، اس کی زندگی کو ایک قسم سے میں نے ترتیب دی، ایک سانچے میں ڈھالا. یعنی خود ایک انسان کو بنایا، پھر اس انسان کے چلنے کے لیے، اس کے نظام کے چلنے کے لیے بھی میں نے ایک طریقہ تجویز کیا. اس کے باوجود سب کچھ میں کرنے کے بعد اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، گویا کہ خود اپنے آپ سے پیدا ہو گیا ہے. اگر اپنے آپ سے اگر پیدا ہوا ہوتا، انسان کا پیدا ہونا اپنے بس کی بات ہوتی تو کبھی وہ مشقت والی زندگی کو نہیں چنتا. وہ یہ چبا کے کھانے کے نظام کو یا اٹھنے، یعنی کسی کام میں مشقت کے اٹھانے کے نظام کو وہ کبھی نہیں چنا ہوتا، ہے نا. تو یہ انسان اپنے آپ سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس کی زندگی کی، اس کی ساری، اس کے جسم میں ساری ضرورت کی چیزیں رکھی، اس کی ضرورتوں کا احساس پیدا کیا، ضرورتیں پیدا کی، پھر اس کے احساسات پیدا کیا، پھر اس کے حاصل کرنے کی کوشش، سعی اور کوشش کا جذبہ پیدا کیا، پھر انسان کو اس چیز پر لگا دیا. تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے. انسان اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. تو مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور اس پر سے ایک اور بات یہ کہ بڑھ چڑھ کر کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال میں خرچ کیا ہے. میں اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا ہے، بہت مال میں نے خرچ کیا ہے. تو یہاں پر اس کو اللہ پاک ایک طنز کے طور پر جتلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ بہت سارا مال میں نے خرچ کیا ہے، حالانکہ اپنے نفسانی خواہشات میں خرچ کیا ہے، اپنی منمانی میں خرچ کیا ہے، اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا ہے، اپنے آرام اور راحت میں خرچ کیا ہے. اور کہتا کہ کیا ہے،
اور میرا دیا ہوا مال ہے، سب کچھ میں دیا ہوں، صلاحیت میں نے دی ہے، مشقت کے اٹھانے کے طریقے میں نے بتلائے ہیں، مشقت پر اس کو اٹھایا ہے، میں نے اٹھایا ہے، اس کے مزاج کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہتا ہے، سب کچھ میرا ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں؟ کیا سمجھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھ رہی؟ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو صلاحیتیں دی، جس نے اس کو قابلیت دی، جس نے اس کے اندر جذبات احساسات رکھے، ضرورتیں رکھی، پھر ضرورت کا احساس دلایا، پھر اس ضرورت کے احساس کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر قابلیت و صلاحیت رکھی، پھر اس کو اس کام پر لگایا، اس سب کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے انعامات جتلا رہے ہیں اور انسان کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو اس نے نہیں پیدا کر لی خود سے، تو پھر اتنی زبان درازی کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اتنا سر چڑھ کر بولنا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے مال بہت خرچ کر لیا، اور یہ گمان کر کے پھرتا رہتا ہے کہ میرا بس کسی پر نہیں چلے گا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے آنکھوں کو بیان کر رہے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ احساس دلا رہے ہیں کہ آنکھیں میں نے کیسی آنکھیں بنائی ہیں، یعنی جب آنکھ کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جگہ اپنے چہرے میں، ہمارے چہرے میں رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کا کام دیتی ہیں، اور آنکھوں کو کتنی خوبصورت اللہ نے بنایا، اور اس آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے اوپر سے پلکیں بنائی تاکہ کوئی چیز اگر آ رہی ہو تو فوراً وہ بند کر لیں اپنی آنکھوں کو، کسی چیز کے گرنے سے، کسی چیز کے پڑنے سے، کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو بند کرنے کا نظام رکھا۔ اگر آنکھوں کو اگر سکون ملانا ہے، سکون دلانا ہے، آنکھوں کو اگر راحت دلانی ہے تو پھر آنکھوں کے بند کرنے کا نظام رکھا۔ اگر آنکھوں کے بند کرنے کا نظام نہ ہوتا تو انسان کی آنکھوں کا کیا حشر ہوتا؟ آنکھوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تری رکھی، ایک نمی رکھی ہے نا، اگر وہ نمی سوکھ جائے، وہ جو تری، جو ویٹ پن ہے، وہ اگر سوکھ جائے تو پھر انسان کی آنکھوں کا کیا حشر ہوگا، ہے نا۔ یعنی ہوا سے، ہوے کی وجہ سے، کبھی سخت ہوائیں، کبھی سرد ہوائیں، کبھی سوکھی ہوا، خشک ہوائیں، یہ ہوائیں پھر کیا انسان کے آنکھوں کا کیا حال کریں گی؟ جب جلد ہماری ہواؤں سے متاثر ہوتی ہے، کبھی جلد پھٹ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی اس میں خراش شروع ہو جاتی ہے، تو آنکھوں کو کیا نہیں ہوا ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نمی رکھی، ایک قسم کا پانی رکھا جو آنکھوں کو گیلا رکھتا ہے اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اوپر سے اللہ رب العالمین نے اس کو ڈھانکنے کا نظام رکھا کہ جب چاہے انسان فوراً جو ہے آنن فانن وقفے سے اپنے آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ کھولتا ہے، یعنی ریفریش کر کے کھول رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پلکوں کے بال رکھے، تو وہ بال کی کوئی چیز کے گرنے سے حفاظت کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اوپر سے ہمیں آنکھوں کو ایک ایسی جگہ چہرے میں فٹ کیا کہ اوپر سے پیشانی کی ہڈی، نیچے سے رخسار کی سخت ہڈی، اور آنکھوں کو ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا اندر کی جانب کو کر کے رکھا تاکہ اگر کوئی سخت چیز اگر گر رہا ہو یا انسان بھی اگر اوندھے منہ گرے تو اس کی آنکھوں کو فوراً چوٹ نہ آئے، آنکھیں بچ جائیں، پیشانی تک مار لگ کر محدود ہو جائے۔ سخت ہڈی کو بنایا پیشانی کے، اور رخسار کے گالوں کے ہڈی کے اندر کی ہڈی کو بھی سخت بنایا، یعنی مار جو ہے اگر لگے بھی تو بھی وہ ہڈیوں تک محفوظ رہ جائے، آنکھ تک دھکا نہ پہنچے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اوپر سے بھووں کو بنایا تو یہ بھویں جو ہے اوپر سے گرنے والی کوئی بھی چیز کو بچا سکیں آنکھوں میں۔ تو اللہ رب العالمین اسی کا اظہار کر رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنے کام کی چیز کو اور کتنے بہترین انداز میں نے اس کو بنا کر رکھا، بہترین جگہ میں رکھا ہے، بہتر سے بہتر جگہ میں، کہ کوئی تم میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور میں نے
اس کے لیے زبان اور دو ہونٹ کے نہیں بنائے. اب آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، اب زبان کا کیا کام؟ زبان سے انسان، اور اللہ تعالیٰ فرمایا ابھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، ایک تو احساسات پیدا، ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، پھر اس کا احساس دل اور دماغ اس کا احساس کرتا ہے، پھر انسان اس کے بعد چیزوں کو تلاشتا ہے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، بعض چیزوں کو تلاشتا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا میں نے زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اب زبان کو اللہ رب العالمین نے ایسی ہنرمند مشنری بنائی ہے کہ دل اور دماغ میں کوئی بات آنے کی دیر نہیں، آنن فانن بغیر یعنی نینو سیکنڈز میں وہ زبان جو ہے اس کی ترجمانی کر دیتی ہے. دل اور دماغ میں آئی ہوئی باتوں کی فوراً آنن فانن فوراً کا فوراً بڑے بہترین انداز میں اس کی ترجمانی، اس کا ٹرانسلیشن کر دیتی ہے الگ الگ مختلف اندازوں میں، مختلف طریقوں پر. کیسی کیسی الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں. کبھی وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن پر تلوار کا کام کر دیتے ہیں، کبھی خود کی زندگی پر چاقو چلا لیتے ہیں، کبھی دشمن کو بھی اپنا غلام بنا لیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں، اس کو فریفتہ کر دیتے ہیں، اس کو دشمن پر بھی جو ہے کہ دل کو بھی قابو میں لے لیتے ہیں، کبھی دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، کبھی کسی اور پر آرے چلا دیتے ہیں، کبھی خود پر آرے چلا لینے کا کام کر لیتے ہیں. یعنی زبان کا کی ہنر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسی ہنرمند زبان بنائی ہے، اور اس زبان کی فصاحت اور بلاغت میں زیادتی کے لیے اللہ نے اس کو دانتوں کے درمیان رکھا، دانتوں کے اندرین حصے میں اس کے درمیان میں رکھا کہ یہ ہونٹ اور یہ دانت زبان کی فصاحت اور بلاغت کے پورا کرنے میں کام دے رہے ہیں. اگر ہونٹ اور دانت نہ ہوتے تو زبان صرف اپنے حد تک ہل کے کیا کی ہوتی. اگر ہونٹ نہ ہوتے اور ہونٹ کو اگر ہلائے بغیر اگر ہم کچھ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں. ہونٹ اور ہمارے دانت، ہونٹ کا تو زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہماری زبان، ہماری گویائی میں، ہماری گفتگو میں ان کا بڑا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین اسی لیے زبان کو اور ہونٹ کو یہاں پر بیان کیا کہ زبان اور ہونٹ کیا ہم نے نہیں بنائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب یہ سب کچھ بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ میں نے انسان کو مشقت پر اٹھایا ہے. میں نے انسان کو مشقت پر اٹھایا ہے، ایک تو یہ کہا. پھر اس کے بعد اب یہاں پر کہہ رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے اس کو راستے دکھلائے دو گھاٹیوں کے، دو گھاٹی یعنی دو بلندیوں کے دو راستے دکھلائے. آئے سمجھ میں کہ میں نے بلندیوں کے دو راستے دکھلائے، دو گھاٹیوں والے راستے دکھلائے، بتلائے ہم نے. تو وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک تو بھلائی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور ایک ناکامی کا راستہ ہے. ایک نجات کا راستہ ہے، ایک ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے پہلے ہمارے ذہن کو تیار کر لیا کہ میں نے تمہیں مشقت پر اٹھایا ہے، مشقت کے بغیر یہ دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں. تم ایک معمولی سی، تمہارا پیٹ بغیر مشقت کے نہیں بھر سکتے، تمہاری معمولی سی پیاس تم بغیر مشقت کے نہیں مٹا سکتے. تو جب میں نے تمہیں دو گھاٹیوں کی طرف رہبری کی، میں نے دو بلندیاں میں نے تمہیں بتلائی، ایک کامیابی والی، ایک ناکامی والی، ایک نجات والی، ایک ہلاکت اور بربادی والی. تو تمہیں مشقت پر تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، مشقت کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ راستہ میں نے جو دو راستے دیے ہیں اس میں سے بہتر یہ ہے کہ کامیابی والا راستہ چن لو، بہتر یہ ہے کہ نجات والا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ مشقت تو تمہیں جس راستے پر بھی پڑنا ہے مشقت کرنی ہی کرنی ہے. ہاں، اگر ناکامی والا راستہ اگر چنیں گے تو مشقت تو یہاں پر بھی کرنی ہی کرنی ہے، ہمیں اور آخرت میں بھی مشقت ملے گی. پھر وہاں پر کامیابیاں نہیں، وہاں پر سہولتیں، آسانیاں نہیں ملیں گی. البتہ اگر کامیابی والا راستہ چن لیں گے، نجات والا راستہ چن لیں گے تو مشقت تو اٹھانی ہو سکتا ہے، ذرا زیادہ مشقت اٹھانی پڑے، مگر
یہاں کے بعد کی زندگی میں آرام ہی آرام، آسانیاں ہی آسانیاں، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ جنت میں جب جنتی ارادہ کرے گا کہ میں فلانی چیز کھاؤں تو فوراً، اگر کسی پھل کے کھانے کا ارادہ کرے گا مثال کے طور پر، اگر انار کے کھانے کا ارادہ کیا تو فوراً جو ہے انار کا درخت اس کے آگے جھکے گا، وہ اپنے ٹہنیوں کے سمیت انار کا پھل اپنے آگے جھکے گا۔ جب اس کو توڑا جائے گا تو اس میں سے حوریں نکلیں گی اور کہیں گی کہ کھا میرے آقا کھا۔ اگر کسی پرند کا گوشت کھانے کا ارادہ صرف دل میں کیا ہوگا، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے ہی دل میں ارادہ ہوگا کہ فلانے پرند کا گوشت کھاؤں، کباب کھاؤں، تو 77 طرح کے کباب بن کر حاضر کر دیے جائیں گے، صرف ہمارے ارادے پر، ہماری سوچ پر۔ آج دنیا میں ہماری سوچ پر چیزوں کو کام میں لانے کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، مشقتیں کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہم کھیلا جائے۔ جنت میں تو یہ چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں کہ جنتی کی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی کے آرام و آسائش کی چیزیں مہیا کر دیں گے، کہ بس وہ سوچنے کی دیر ہے۔ اگر وہ سوچے گا کہ میں فلانی جگہ جاؤں، میں کہیں سیر کر آؤں، تو فوراً پر والے گھوڑے آ کر اس کے پیروں کے درمیان سے داخل ہوں گے اور بڑے ہوتے 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 اس کو سوار کر لیں گے، یعنی نہ چڑھنے کی ضرورت پڑے گی نہ اترنے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اڑتے ہوئے اس کو جس جگہ جانا چاہتا ہے جائیں گے۔ ہر جمعہ کے دن بازار لگے گا، وہاں پر تصویریں بک رہی ہوں گی۔ اگر کسی تصویر کو خریدتے ہوئے یا تصویر کو اٹھاتے ہوئے اگر بندہ یہ سوچے کہ کاش کہ میں اس شکل کا ہو جاؤں، تو فوراً اللہ رب العالمین اس شکل کا بنا دیں گے، یعنی اس طرح کی خوبصورتی تھی۔ اس طریقے سے یعنی وہاں پر ہماری سوچ کے ساتھ معاملے ہوتے چلے جائیں گے، وہاں پر کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، مگر یہ کہ بس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بندے کو مشقت پر اٹھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی فرما رہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راہیں دکھلائی ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ وہ گھاٹی میں اس کو داخل ہونا ہے۔ کون سی گھاٹی میں داخل ہونا ہے؟ اب یہاں پہاڑ کے اقتحامہ جو ہے، عقبہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے، بڑی چٹان کو بھی کہا، یعنی اونچائی کو، یا پھر گھاٹی جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، جو تنگ راستہ رہتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے گھاٹی۔ اور دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے عموماً لوگ جو ہے وہ گھاٹیاں جو ہے انسان کی مدد کرتی ہیں دشمن سے نجات حاصل کروانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو سو کیوں نہیں وہ اختیار کرتا گھاٹی پر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ کیا سمجھتا ہے گھاٹی کو، یعنی اس اونچائی، اس گھاٹی پر سے گزرنے کو وہ کیا سمجھتا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی گردن کا اپنے چھڑانا، گردن کا آزاد کر لینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی گردنوں کا آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا اس دن بھوک کے دن میں، بھوک کی حالت میں، بھوک کے دن میں کھانا کو کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، یا جو رشتہ دار یتیم ہے، جو یتیم رشتہ دار ہے اس کو کھلانا بھوک کی حالت میں، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی محتاج کو، ایک تو رشتہ دار یتیم ہے، دوسرا رشتہ داری نہیں ہے بلکہ بغیر رشتہ داری کے کوئی بھی مسکین، کوئی بھی حاجت مند، جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ذا متربہ، یعنی مٹی میں مل رہا ہے، یعنی مراد یہ کہ وہ اپنی حاجتوں کو لے کر بالکل پریشان ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ حالانکہ دنیا میں مشقت نظر آ رہی ہے، یہ گھاٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سارے کام کیا کرنا، اپنے دل پر آرے کا چلنا ہے، اپنے مال کو اٹھا کر خرچ کرنا ہے۔ یہ یہاں پر اوپر جو کہا جا رہا ہے، انسان جو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، کہاں خرچ کر کیا؟ اپنی ضرورتوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنے منمانی میں، یا فضولیات میں، کہاں پر خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہاں پر تو نے خرچ کیا؟
फलक्तहम अल-अक़बा, हाँ, कि नहीं चढ़ सका घाटी पर। कौन सी घाटी? घाटी को क्या समझ रहा है? घाटी इन चीजों को करने को घाटी से समझ रहा है, मुशक्कत समझ रहा है? नहीं, घाटी तो वो होती है जो इंसान को दुश्मन से नजात दिलाए या किसी मुश्किल से नजात दिलाए। जब उस घाटी पर से गुजर जाएगा तो आगे वसाते होंगी, खुला मैदान नसीब होगा। कट गया जूम का मीटिंग नहीं हटो। जिस घाटी पर चढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत दे रहे हैं, यानी मैंने 2 घाटियां दिखलाई हैं, वहदैनाहुन नजदैन, मैंने 2 घाटियां दिखलाई हैं, फलक तहमल रक़बा, तो तुम जो है घाटी पर चढ़ जाओ। और तुम क्या समझते हो घाटी पर चढ़ने को? यानी क्या समझते हो, क्या चीजें घाटी पर चढ़ने में दाखिल हैं? यानी गर्दनों को छुड़ाना, यानी किसी, अब गुलाम का यहाँ पर निज़ाम तो नहीं रहा अब तो, है ना, तब गुलाम का निज़ाम नहीं रहा तो किसी मोहताज की, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, ये भी इसमें दाखिल हो सकता है। जैसे गुलाम एक गुलामी में मुब्तला रहता है, परेशान रहता है, वो अपनी गर्दन का मालिक नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में किसी और के कब्जे में रहती है, तो उसको, उस बंदे को आज़ादी दिलाना, उसकी ज़िंदगी उसके हवाले करना को गुलामी की तरगीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है कि बंदा जो है, इंसान दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि वो अपनी ज़िंदगी का, अपनी गर्दन का खुद इख्तियार रखा रहे, किसी और का उस पर पूरा का पूरा तसल्लुत न रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि वो इंसान किसी और के तसल्लुत में न रहे, तो इसी की तरगीब दी गई और ये गुलामी के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। तो अब गुलामी का सिलसिला तो नहीं रहा, मगर इसी किस्म से अगर कोई जालिम के हाथों मजलूम सिसक रहा है, बिलबिला रहा है, परेशान है, किसी परेशानी में गिरफ्तार है, चाहे वो सेहत के एतबार से हो या माली एतबार से हो या जहनी एतबार से हो या ज़ाहिरी जिस्मानी एतबार से हो, कोशिश ये हो हमारी कि फ़क्कु रक़बा, उसकी उस मुसीबत से गर्दन छुड़ा दें। और क्योंकि यहाँ पर आयत में गुलाम लफ्ज़ नहीं कहा गया, बल्कि गर्दन को छुड़ाओ, यानी वो कि जिस चीज़ में दबा हुआ, जिस मुसीबत के तले दबा है, वहाँ से उसको, उसकी गर्दन को आज़ाद कराओ। और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, और भूख के वक्त में खाना खिलाओ यतीम रिश्तेदार को, या गैर, अगर वो यतीम, अगर वो रिश्तेदार ना हो, फिर भी अगर कोई मोहताज हो तो उसको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, या वही जो परेशान हाल है, जो मिस्कीन है, उसकी मदद करें। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलमरहमा। अब आगे अल्लाह पाक फरमा रहे, फिर हो जाओ उन लोगों में से। किसको दावत दे रहे हैं? हम इंसानों को दावत दे रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया को दावत दे रहे हैं, अपने बंदों को दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम फिर हो जाओ, यानी ये कामों को कर लो तो क्या तुम हो जाओगे, उस लिस्ट में आ जाओगे ईमान वालों की लिस्ट में दाखिल हो जाओगे। यानी सुम्मा काना, फिर तुम हो जाओ उन लोगों में से जो ईमान ले आए और क्या क्या किए, वतवासौ बिस्सब्री, और सब्र की वसीयत करते हैं। यानी इन चीज़ों के करने में जो मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, माल के खर्च करने में मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, अपने ख्वाहिशात के दबाने में मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, अपने खुद के अहल व अयाल की ज़रूरत ख्वाहिशात को दबाकर किसी और की ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा, है ना। कि अगर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद जो ज़ायद रकम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है, उसमें से इन सब जगहों पर खर्च करने का हुक्म दे रहे हैं। तो अब जो है, अगर यहाँ पर खर्च करने के बजाय अगर वो माल अगर हमारे ही पास होता, तो हो सकता है हमारी औलादों के ख्वाहिशात को हम पूरा कर सकते या खुद की ख्वाहिशात को पूरा कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारी जो ज़रूरत से ज़ायद जो तुम्हारे खर्च हैं, उसको कुर्बान करने में जो तकलीफ तुम्हें पहुँचेगी, उस पर सब्र करो और सब्र की दावत दो। और
اپنے خرچ کے میدان کو بدلو، اپنے خرچ کے رخ کو بدلو، اور اپنے خرچ کے رخ کو بدل کر میری تعلیم کردہ، میرے حکم کردہ راستے پر خرچ کرو۔ تو آگے اللہ پاک فرما رہے کہ وتواصوا بالصبر، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایک تو ایمان لاتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی تلقین کرتے ہیں یا تاکید کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں صلہ رحمی کی، رشتے ناتوں کے جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، رشتے ناتوں کے جوڑنے کی فکر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ اعمال کے کرنے میں، اللہ کے احکامات پر چلنے میں، دین پر چلنے میں جو مشقتیں آتی ہیں اس پر صبر، ایک تو خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دینا، اور دوسرا رحم دلی کی، صلہ رحمی کی، ایک دوسرے کے پرسان حال بننے کی، خود بھی اس پر مشق کرنا، خود بھی عمل کرنا اس پر، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ تو یعنی وصیت کرنا دونوں جگہ بھی آیا ہے۔ اور وصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے کہہ چکی ہوں، یعنی اس انداز میں سامنے والے کو بات بتلانا کہ وہ بات کو انکار نہ کر سکے، بلکہ وہ بات اس کے دل پر اثر کر جائے اور وہ عمل میں آ جائے۔ تو اس طریقے سے بات کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہمارے احکامات کا، ہماری بتائے ہوئے نشانات کا، جنہوں نے انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ کم بختی والے ہیں، یہ بدبخت ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی کو آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، انہی کے لیے آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کو آگ پر بند کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ یہ کم بختی والوں کو۔ کون کم بختی والے ہیں؟ ان کی صفات اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اوپر بیان کی ہوئی، ان تعلیمات سے اور دیگر تعلیمات جو بھی قرآن شریف میں آتی ہیں ساری، یعنی مطلق بات کہی ہے، عمومی بات کہی ہے کہ انکار کرنے والے، منہ موڑنے والوں کو اللہ رب العالمین نے اصحاب المشأمہ کہا، اور ان کے لیے یہ بتلایا کہ ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ تو کیا سبق اس سے ہمیں حاصل ہوا؟ کہ یہ ہمارے یہاں پر ایک تو ہمیں احساس دلایا گیا کہ مشقت تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ تو مشقت کا بہتر یہ ہے کہ میدان اس کو چنو جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے، ہمیں آخرت کی نجات کی طرف لے جائے، آخرت کے بیڑے کے پار کرنے کی طرف لے جائے، اس راستے کو چننا ہے۔ اس کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی عین آنکھ کو بولتے ہیں نا؟ ہاں، دونوں آنکھیں، عین معنی منا سے مراد نصیب والے، یہی لوگ نصیب والے ہیں۔ اولئک، کون سے لوگ؟ آمنوا، ان الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ ان کو تلاش کرنا ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ سب سے پہلے شروعات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم یوں کہیں گے کہ ہم قرآن پر ڈائریکٹ عمل کر لیں گے، ہمیں کسی اور کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ہم حدیث پر ڈائریکٹ عمل کر لیں گے، ہمیں کسی اور کے نقش قدم پر نہیں چلنا، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پر قرآن اترا اور جنہوں نے چل کر دکھلایا اپنے ساتھیوں کو، اور ان ساتھیوں نے پورا کا پورا اس کو کاپی کیا، اللہ کے نبی کے سامنے اس پر چلا، ان کی زندگیوں کی کریکشنز ہوئے، ہے نا، ہر چیز کی کریکشن ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی پیتل کی یا تانبے کی انگوٹھی پہن کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بس آ کر بیٹھے ہی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے،
یعنی بت جس میٹل سے بنایا جاتا تھا وہ میٹل استعمال کیا ہوا تھا انگوٹھی میں. تو اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے. ایک دفعہ صحابی رضی اللہ عنہ گیرو رنگ کے کپڑے پہن کر آ کر بیٹھے, چادر گیرو رنگ کی چادر تھی. تو انہوں نے آئے اور مجلس میں آ کر سلام کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو میرے لباس پسند نہیں آیا, میرا رنگ نہیں پسند آیا. فوراً گئے اور گھر میں چولہا جل رہا تھا تو اس چادر کو نکالا اور اس چولہے میں جھونک ڈال دیا. پھر اس کے بعد اپنی چادر کو بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے وسلم پھر اس کے بعد کہا کہ تم نے چادر کا کیا کیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آگ میں چولہے میں ڈال دیا, تنور میں ڈال دیا. تو اللہ کے نبی پھر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے یہ میوٹ کر دینا, اس میں بھابھی ذرا میوٹ کر دینا. انشاءاللہ ہم آ جائیں گے سب چکن کھانے. یہ گیرو رنگ کون سا رہتا ہے؟ یہ سیفرون کلر, بھگوا کلر, انڈینس کو تو اچھا پتہ چلتا ہے. ہاں اورنج کلر. تو یعنی ایسے بھڑکدار کپڑوں کو پہننے سے اللہ کے وسلم نے مردوں کے لیے مناسب سمجھا ہے. اللہ کے وسلم نے اس وقت اس صحابی سے کہا کہ تم اپنی گھر کی عورتوں کو دے دیتے, وہ استعمال کر لیتی. یعنی عورتوں کے لیے استعمال کرنے میں بھڑکدار کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھڑکدار کپڑوں کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو. یعنی ذرائع و زینت کا اختیار کرنا یہ عورتوں کے لیے ہے, مگر مردوں کے لیے ایسے بھڑکدار رنگ کے پہننا مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے سفید رنگ کو پسند کیا یا ہلکے رنگ. اگر کسی ضرورت سے اگر کوئی اور رنگ پہننا بھی چاہتے ہیں, سفید رنگ جو ہے بعض مواقع سے ہوتے ہیں, کام کاج کی جگہ ہوتی ہے, پہننا مناسب نہیں رہتا, گندے ہو جانے کا ڈر رہتا ہے, پھر صفائی صحیح سے نہیں ہوتی, تو پھر ہلکے رنگ کے کپڑے. مگر اگر بھڑکدار کپڑے یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو دے دیتے تھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے اٹھنے بیٹھنے کی, ان کے کھانے پینے کی, صحابوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا, ان کا بولنا چالنا, ہر چیز کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی, روکا ٹوکا, ان کی گرفت ہوئی. تو وہ تربیت یافتہ رہی وہ جماعت. پھر وہ تربیت یافتہ جماعت کے زیر نگرانی تابعین نے تربیت پائی, پھر تابعین نے تربیت پائی. تو یہ تربیت کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیدھے چھلانگ لگا لیں گے تو چھلانگ ہم نہیں لگا سکتے. اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدھے سیدھے عمل کرو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم کان من الذین, کہ تم ہو جاؤ ان لوگوں میں سے, تم ہو جاؤ ان لوگوں میں سے, شامل ہو جاؤ. اور پھر انعمت علیہم کی جو آیت آتی ہے کہ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں, تو انعام اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء, یعنی انعام کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں, صدیقین ہیں, نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب وہاں پر لوگوں کے کون کون یہ لوگ انعام والے کیے گئے ہوئے لوگ ہیں, کن کے راستے پر چلنا ہے اس کو بتلا دیا کہ ان کے راستے پر چلنا ہے, نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء کے اور صالحین کے. تو اب جو ہے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرمایا, ان کو دیکھ کر ان کے مطابق چلو. بس بات یہیں پر ختم نہیں کی, انعام کیے ہوئے لوگوں کی لسٹ بتا کر ختم نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, اللہ رب العالمین نے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء اولئک حسن رفیقا, کیا ہی بہترین رفاقت ہے ان کی. یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے پاس تربیت کا پانا, ان کی رفاقت کا حاصل کرنا کیا ہی بہترین چیز ہے. یعنی تعریف فرمائی تربیت میں رہنے والوں کی, ان کی زیر نگرانی, ان کے پاس ٹرین ہونے والوں کی. اللہ رب العالمین نے بہترین کا لفظ استعمال فرما کر کہا کہ کیا ہی بہترین رفاقت ہے. یعنی اللہ رب, اگر ہم قرآن کو اگر صحیح طریقے پر اگر سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کیسے کیا جائے. ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں چلا سکتے, ہم اپنی ٹرانسلیشن سے دین پر عمل نہیں کر سکتے. طریقہ ہے جس کو اللہ, اگر ایسے ہی ہم چل سکتے تو صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ سے زیادہ تو عربی داں
ہمیں کوئی نہیں ہے نا. ہمیں کوئی ہے جو صحابہ سے بڑھ کر عربی جانا کرتے تھے. عربی کی فصاحت کو، بلاغت کو، اس کے انداز بیان کو، اس کے مفہوم کو ان سے زیادہ تو ہم نہیں جان سکتے. عرب میں تو شعر و شاعری کا بڑا دور تھا. شعر و شاعری عام تھی وہاں پر، اور شعر و شاعری کے لیے بہت ہی زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. زبان پر گرفت کی ضرورت ہوتی ہے، ادب کے معلوم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، لٹریچر کے معلوم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ووکیبلری ویسی پوئٹرک ووکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے ملک عرب کے لوگ اشعار میں بڑے ماہر تھے. تو اب ان پر جب قرآن نازل ہوا تو کیا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین پوری کتاب ایک ساتھ کتاب کی شکل میں نہیں نازل کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع 23 سال میں یہ 30 پارے نازل کیے ہیں. 23 سال کے طویل عرصے میں. اور کیا کیا؟ ہر ایک آیت کے ہر ایک نزول کے بعد اس پر عمل کروایا جاتا، اس کے معنی کو سمجھایا جاتا، اس کے مفہوم کو بتایا جاتا اور اس پر عمل کروایا جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں صحابہ خود عمل کرتے ہوئے صحابہ سے اس چیز پر عمل کرواتے، ان باتوں پر عمل کرواتے، صحابیات کو عمل کرواتے، صحابیات عمل پیرا ہو جاتی. پھر اس کے بعد پھر اگلی آیت کا موقع آتا. یعنی یہ سلسلہ ایک چلا ہے. تو یہاں پر یہ علوم قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس کا تعلق نور سے ہے. اس کا تعلق ہماری نالج سے نہیں ہے، معلومات سے نہیں ہے. معلومات تو ابو جہل کو بھی ہم سے زیادہ تھی، وہ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکتا تھا، مگر نور نہیں حاصل تھا، عقیدت دل میں نہیں تھی. اس نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں پکڑا تو ہدایت بھی نہیں ملی. تو صحابی کے معنی ہی کیا ہے؟ صحابی کے معنی ہیں ساتھی کے. تو ساتھی تو ابو جہل بھی اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پایا ہے، اور قرآن کو بھی سنا ہے، کلمے کو بھی سنا ہے، مگر سن لینے سے، نبی کو دیکھ لینے سے، نبی کے ساتھ رہ لینے سے، نبی کو کی پرورش کرنے سے وہ صحابی نہیں بن گیا، بلکہ ایمان کی حالت میں اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ کے نبی کے دین پر چلنے کی نیت سے وہ نبی کا ساتھ نہیں رہا، ساتھی نہیں بنا، تو اس کو صحابی کا لقب بھی نہیں ملا، بلکہ وہ مردود کہلایا جاتا ہے، جہنم رسید کر دیا گیا ہے. تو ابھی ان صورتوں کا مجھے تھوڑا آپ لوگ جو ہے ہوم ورک کے طور پر، ابھی تو چھٹی ہے ماشاءاللہ 3 دن، تو اس چھٹی میں یہ جتنے صورتیں جیسے سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے، سورۃ البلد ہے اور سورۃ الضحیٰ ہے، تو ان صورتوں کا ایک نچوڑ اور ہماری عملی زندگی میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے اور ہم میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ہم نے کیا ارادے کیے ہیں، تھوڑا اس کو لکھ کر بھیجیں. ٹھیک ہے، تو اسے ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.